پہلی قسم تصرف وجدانی، علماء فرماتے ہیں کہ یہ وہ تصرف ہے کہ جس میں جذب و شکر کی کیفیت ہوتی ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے یہاں دیر رات گئے، کچھ مہمان آ گئے تو آپ نے گھر میں تلاش کیا تو خورد و نوش کا اور مہمان نوازی کا کوئی سامان نہ ملا۔ آپ گھر سے باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک نان بھائی وہ تندور میں روٹیاں لگا رہا ہے۔ آپ نے جا کے اس کو اپنا حال بیان کیا تو اس نے کچھ روٹیاں اور کچھ سالن مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے بھیج دیا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے اور کہا کہ بھائی ہم تمہارے اس عمل سے بہت خوش ہوئے ہیں، مانگو جو چاہتے ہو ہم تمہیں عطا کریں گے۔ اس نے کہا حضور عطا کریں گے؟ کہا ہم عطا کریں گے۔ کہا پھر یوں کیجئے کہ مجھے آپ اپنے جیسا بنا دیجیے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم برداشت نہیں کر سکتے؟ اس نے کہا حضرت یہ برداشت کرنا نہیں کرنا وہ میرا کام ہے۔ وہ ضد کرنے لگا کہ آپ مجھے اپنے جیسا بنا دیں۔ چنانچہ اس کی ضد کے آگے خواجہ صاحب ہار گئے اور اسے اپنے ساتھ لے کے اپنے حجرے میں چلے گئے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس پر نگاہ ولایت ڈالی، اس کو نگاہ ولایت کی نگاہ سے دیکھا۔ لوگ دیکھتے رہ گئے کہ جب وہ حجرے سے باہر نکلے تو ایک باقی باللہ نہیں بلکہ دو باقی باللہ نظر آتے تھے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم امتیاز کرنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا تھا کہ اس میں سے اصل کون ہے اور وہ نان بھائی کون ہے۔ تو پھر پہچان اس طرح ہوئی کہ حضور شیخ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ہوش میں تھے اور وہ نان بھائی جس پر آپ نے ولایت کی نگاہ ڈالی تھی وہ جذب و شکر کی کیفیت میں تھا۔ 3 دن اسی حال میں رہا، اس کے بعد انتقال کر گیا۔ اسے کہتے ہیں تصرف وجدانی، کہ کسی کے کو جذب و شکر کی کیفیت نصیب ہو جائے۔ دوسری قسم ہے تصرف کی تصرف نفسی، یہ وہ تصرف ہے جس میں بے خودی کی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت میاں شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا جب شہرہ ہوا، معرفت ہوئی تو ایک شخص آپ سے ملاقات کے لیے آ گیا، بد مذہب تھا۔ ملاقات کی بڑا خوش ہوا، جانے لگا تو اس نے دیکھا کہ آپ کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی۔ اس نے دل میں گمان کیا کہ نہیں یہ درست نہیں ہے۔ ابھی اس کے دل میں خیال آیا تھا، حضرت میاں شیر ربانی نے اس کے دل کے حال کو پڑھ لیا۔ آپ پکارتے ہوئے گھر سے باہر نکلے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ یہ کہا تو وہ بے خود ہو گیا اور اس کے ناک اور منہ سے غلاظت جاری ہو گئی۔ لوگوں نے غلاظت کو صاف کیا۔ جب وہ کچھ ہوش میں آیا تو اس سے پوچھا کہ اس بے خودی کا سبب کیا ہے؟ وہ کہتا میرے دل میں خیال آیا، حضرت میاں شیر ربانی نے میرے دل کے خیال کو پڑھ لیا، اور جب انہوں نے حضور غوث اعظم کو پکارا تو وہ بغداد سے تشریف لے آئے، اور حضور غوث اعظم نے فرمایا جو ہم کو صدقے دل سے پکارے ہم اس کی پکار پر مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ چنانچہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، ذرا صدقے دل سے پکارو تو ان کو، ذرا صدقے دل سے پکارو تو ان کو، ابھی حاضر ہوں ابھی جلوہ گر ہوں یہاں غوث اعظم۔ تو حضور غوث اعظم کو پکارا جائے تو آپ مدد کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ تصرف کی دوسری قسم ہے تصرف نفسی، جس میں وجدانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تصرف کی تیسری قسم ہے تصرف القائی، یہ وہ تصرف ہے کہ جس میں اپنی حالت دوسرے پر واضح کی جاتی ہے۔ چنانچہ ملتان شریف کے اندر رب شیر شاہ بستی میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں دیکھا کہ حضرت شیر شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ ان کے چند مریدین لکڑیاں جمع کر رہے لنگر کھانے کے لیے۔ تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر نگاہ ڈالی تو ان میں سے 2 آپ کے قدموں میں گر کے رونے لگے اور تیسرا وہاں سے فرار ہو گیا، اور جا کے حضرت شیر شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کو سارا واقعہ کہہ سنایا۔ حضرت میاں شیر شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے۔ آپ نے سلطان باہو کو دیکھ کے فرمایا میاں تم کوئی سفلی کرنے والے لگتے ہو، میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، میں نے تمہیں کبھی وہاں نہیں دیکھا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور کیا آج شب آپ رسول اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے؟
کہا ہاں میں ان کی بارگاہ میں جاؤں گا. فرمایا کہ پھر ہم بھی وہاں آنے کی کوشش کریں گے. حضرت شیر شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب رات ہوئی تو عالم منام میں ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, مراقبہ کیا اور اس میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضرت شیر شاہ ولی فرماتے ہیں رسول اللہ کا دربار لگا ہوا ہے, سرکار موجود ہیں, حضرت ابو بکر موجود ہیں, فاروق اعظم موجود ہیں, حضرت عثمان غنی موجود ہیں, حضرت علی المرتضیٰ موجود ہیں, حضرت حسین کریمین موجود ہیں, حضرت فاطمہ موجود ہیں, حضرت حضور غوث اعظم بھی موجود ہیں. فرماتے ہیں ہم نے غور کیا, کچھ دیر گزری تو حضور علیہ السلام کی آستین سے ایک بچہ نمودار ہوا. وہ بچہ حضور علیہ السلام کی گود میں کچھ دیر کھیلتا رہا. سرکار نے وہ بچہ اٹھا کے حضرت ابو بکر کو دیا, انہوں نے حضرت عمر کو دیا, حضرت عمر نے حضرت عثمان غنی کو دے دیا, آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کی طرف بڑھا دیا. کچھ دیر گزری انہوں نے حضرت فاطمہ کو دیا, انہوں نے حضرت امام حسن کو امام حسین کو دیا, انہوں نے حضرت امام حسین حضور غوث اعظم کو دیا, اور حضور غوث اعظم نے حضرت شیر شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی گود میں اس بچے کو ڈال دیا. وہ بچہ کچھ دیر کھیلتا رہا اور اسی طرح آپ کی ڈاڑی سے کھیلتے کھیلتے اس میں سے کچھ بال نوچ لی. جب بال نوچے تو آپ کو بڑی تکلیف ہوئی, لیکن حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے ادب سے آپ خاموش رہے, کچھ نہ کہا. پھر اسی ترتیب سے وہ بچہ حضور علیہ السلام کی آستین میں غائب ہو گیا. دوسرے دن صبح حضرت میاں شیر شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی ملاقات سلطان باہو سے ہوئی. آپ نے فرمایا میاں ہم کل رات نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود تھے, لیکن تم ہمیں کہیں پہ نظر نہیں آئے. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا حضور یہ بتائیے کہ شریعت نے کسی معاملے پر کتنے گواہوں کو طلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 2 گواہوں کو طلب کیا ہے. حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں حضور میں اپنی موجودگی پر آپ کی داڑھی کے 2 بالوں کو بطور گواہ پیش کرتا ہوں. یہ 2 بال آپ کی داڑھی کے بطور گواہ پیش کرتا ہوں. وہ بچہ اور کوئی نہیں بلکہ میں ہی تھا جو بچے کی شکل میں نمودار ہوا تھا. تو یہ ہے تصرف القائی کے اپنی کیفیت کسی پر عیا کرنا. تصرف کی ایک قسم ہے تصرف حالی, یعنی کسی شخص کی حالت کو تبدیل کر دینا. حضرت میاں شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے ایک خادم تھے کرم دین, ان کے یہاں اولاد نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ حضور قبلہ دعا فرما دے, اللہ بیٹا عطا فرما دے. حضرت میاں شیر ربانی نے عرض کیا, فرمایا کہ جاؤ تمہیں اللہ بیٹا دے دے گا. کچھ عرصہ گزرا تو کرم دین کے یہاں لڑکے کی ولادت ہوئی. جب وہ کچھ بڑا ہوا تو پتہ چلا کہ زبان سے گونگا ہے اور آنکھوں سے نابینا. وہ بڑے رنجیدہ ہوئے. حضرت کرم دین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور میاں شیر ربانی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کی قبلہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ نے بیٹا تو دیا لیکن کس کام کا نہ بولتا ہے نہ دیکھتا ہے. آپ نے کوئی توجہ نہ دی. پھر کچھ عرصے بعد آپ ایک قبرستان میں ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے. نہ جانے کس جوبن میں تھے. کرم دین رحمۃ اللہ علیہ ان کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور پھر استغاثہ کیا. حضرت میاں شیر ربانی آپ نے اس بچے کو غور سے دیکھا اور کہا بیٹا کیا بات ہے, تو نے اپنے باپ کو کیوں ڈرا کے رکھا ہوا ہے, تو بولتا اور دیکھتا کیوں نہیں ہے؟ جو ہی حضرت میاں شیر ربانی نے یہ فرمایا اللہ نے آپ کے فرمانے کی برکت سے اس بچے کو بولنے اور دیکھنے والا کر دیا. وہ دیکھنے بھی لگا اور بولنے بھی لگا. تو یہ کہلاتا ہے تصرف حالی کے کسی کی حالت کو تبدیل کر دیا جائے. تصرف کی 5ویں قسم ہے تصرف ہویتی. یہ وہ تصرف ہے کہ اس میں اپنی ہویت تبدیل کر لی جاتی ہے. چنانچہ علماء لکھتے ہیں کہ حضرت میاں شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کشف کے ذریعے بھی اپنے مریدین کی تعلیم و تربیت فرمایا کرتے تھے. ایک روز جمعے کا خطاب دیتے ہوئے آپ نے ایک شخص کو باغور دیکھا اور کہا کہ ہمیں سکھ بننا نہیں آتا. وہ 2-3 دفعہ یہی کہا تو وہ شخص رونے لگا. لوگوں نے اس سے اس وارفتگی کا سبب پوچھا. نماز کے بعد لوگوں نے اسے گھیر لیا اور کہا کیا وجہ ہے کہ تم ان کی اس بات پر رونے لگے؟ وہ کہتا ہے کہ ایک سکھ عورت سے میرے مراسم تھے اور وہ مجھے اپنے گھر اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں بلاتی تھی. وہ کہتا میں جب اس سے ملاقات کے لیے جاتا میں اس کے گھر میں اس کے شوہر کو دیکھتا, وہ کہتی میرا شوہر تو باہر گیا ہوا ہے
اور میں گھبرا کے واپس آ جاتا. آج مجھے معلوم ہوا کہ وہ کوئی اس کا شور نہیں تھا بلکہ وہ تو میاں شیر ربانی تھے جو مجھے اس کی نحوست سے بچانے آتے تھے. تو آپ ہویت تب